کرپشن کا بہتان، کے پی اسمبلی بن گئی جنگ کا میدان۔ تحریک انصاف اور پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے حامی ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے، ایک نے لات ماری، دوسرے نے لات پکڑ کر گرا دیا۔ ایک دوسرے پر آزادانہ لاتوں اور گھونسوں کے بعد پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے ایم پی اے اقبال وزیر نے الزام لگایا تحریک انصاف کے رکن اسمبلی نیک محمد وزیر افسر کی تعیناتی کے لیے رشوت لے رہے ہیں۔ ان کے پاس ثبوت ہیں، وقفے کے بعد پیش کریں گے، جس پر دونوں میں پہلے تلخ کلامی اور نازیبا الفاظ کا تبادلہ ہوا، پھر دونوں لڑ پڑے۔ دونوں ایم پی ایز کے حامی بھی ایوان میں گتھم گتھا ہو گئے، اسپیکر کو اجلاس ملتوی کرنا پڑا۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کی پھر اسلام آباد پر دھاوا بولنے کی دھمکی۔ اسمبلی سے خطاب میں کہا، چیف منسٹر کی گاڑی پر حملہ صوبے پر حملہ ہے اور یہ حملہ وفاق نے کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے اسلام آباد جانے اور واپس آنے کی کہانی پھر سنا دی۔ بولے ٹکراؤ کی صورتحال سے بچنے کے لیے کے پی ہاؤس گیا، وہاں دھاوا بولا گیا، اندازہ ہو گیا تھا گرفتاری وقار کے ساتھ نہیں ہوگی۔ یہ تلاشی لیتے رہے، میں 4 گھنٹے وہاں رکا رہا، مشکل صورتحال سے گزر کر پشاور پہنچا۔ کے پی ہاؤس میں خیبر پختونخوا پولیس اہلکاروں پر تشدد کیا گیا۔ ہنگامہ آرائی کے دوران آئی جی اسلام آباد میرا فون لے گئے، آئی جی اسلام آباد کو نہ ہٹایا تو پھر دھاوا بولیں گے۔ جتنے بھی پی ٹی آئی کے کارکن گرفتار ہیں سب کو رہا کرائیں گے۔ 2014 جیسی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے، ایک جتھے کو منظور نہیں کہ پاکستان ترقی کرے۔ وفاق پر دن رات چڑھائی کر کے دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ فسادیوں کو بتانا چاہتا ہوں، ماضی کی روایات کو دہرانے نہیں دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ سے خطاب، کہا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی سربراہی میں وفاق پر دن رات چڑھائی کی جا رہی ہے۔ جو کچھ 2014 میں ہوا وہی اب دہرایا جا رہا ہے۔ کسی کو پاکستان کے حالات خراب نہیں کرنے دیں گے۔ جادو ٹونے اور پھونکوں سے کسی قوم نے ترقی نہیں کی۔ چین کو سیکیورٹی کی یقین دہانی کے باوجود کراچی واقعہ ہوا۔ چینی سفیر کو کہا دھماکے پر افسوس اور شرمندگی ہے۔ وزیر اعظم کہتے ہیں خارجی اور اندرونی دشمن نیک ہو گئے ہیں، ہمیں پتہ ہے ان کو فنڈنگ اور مدد کہاں سے مل رہی ہے۔ چینی سفیر کو یقین دلایا ہے شنگھائی تعاون تنظیم کو سبوتاژ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ کابینہ اجلاس میں وزیر اعظم ریلیف فنڈ برائے فلسطین اور لبنان قائم کرنے کی منظوری۔ آئینی عدالت کے قیام پر حکومت اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان معاملات طے پا گئے۔ عدلیہ سے متعلق آئینی ترامیم پر بڑا بریک تھرو، حکومت نے ترامیم پر مولانا فضل الرحمان کی تجاویز سے اتفاق کر لیا۔ ذرائع کے مطابق مولانا نے آئینی عدالت کے قیام اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے تقرر سے متعلق طریقہ کار پر مشروط رضامندی ظاہر کی ہے۔ پہلے مرحلے میں آئینی عدالت کے قیام، ججوں کی تقرری اور اختیارات سے متعلق ترامیم لائی جائیں گی۔ آئینی ترمیم ایس سی او اجلاس کے بعد پارلیمنٹ میں پیش کی جائیں گی۔ مولانا فضل الرحمان آئینی ترامیم پر اپنا مسودہ 2 سے 3 دن میں حکومتی ٹیم کے حوالے کریں گے۔ گزشتہ روز ایوان صدر میں ہونے والی ملاقات میں آئینی ترمیم پر تفصیلی مشاورت ہوئی تھی۔ جے یو آئی کے راشد سومرو کہتے ہیں مولانا کی وزیر اعظم یا نواز شریف سے کوئی بات نہیں ہوئی، خبر میں صداقت نہیں، عوامی مفاد سے ٹکراؤ نہ ہو تو آئینی اصلاحات پر اعتراضات نہیں۔ ہمارے بندے الحمدللہ سیف ہے، سیکیورڈ ہے، تو انشاءاللہ ہمارے بندے ان کے ہاتھ نہیں آتے اور حکومت کو غلط فہمی ہو رہی ہے۔ جس وقت یہ ووٹنگ کے لیے بلائیں گے ان کے اپنے لوگوں نے ان کو ووٹ نہیں دینا، جس میں سے کے پی کے بھی ہے اور ادھر پنجاب کے بھی، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے ضمیر کے مطابق ووٹ دینا ہوگا، ہم نے ووٹ نہیں دینا اس کنسٹیٹیوشن میں۔ آئینی ترامیم کے لیے ہمارے بندے ان کے ہاتھ نہیں آئیں گے، ہمارے لوگ محفوظ اور ہمارے ساتھ ہیں۔ جس وقت یہ ووٹنگ کے لیے بلائیں گے ان کے اپنے بندے ووٹ نہیں دیں گے۔ آئینی ترامیم پر حکومت کو غلط فہمی ہو رہی ہے۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب سے حکومت کے ایم این ایز کہہ رہے ہیں ضمیر کے مطابق ووٹ دیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی کی پروگرام آف دی ریکارڈ میں گفتگو، کہا ججوں کے تبادلے کے لیے ترمیم عدلیہ پر حملہ ہوگی۔ آئینی ترامیم کے ذریعے یہ عدلیہ کو تنہا کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے دن سے ہمارا موقف یہی ہے کہ مسودہ ہمارے سامنے نہیں۔ اعظم نذیر تارڑ سے کہا ہمیں مسودہ دیں تو ان کے پاس بھی نہیں تھا۔ اسپیکر اسمبلی ایاز صادق نے پارلیمانی رہنماؤں کی درخواست پر مخصوص نشستوں پر فیصلے کے لیے الیکشن کمیشن کو ایک اور خط لکھ دیا۔ خط میں کہا گیا ہے الیکشن ایکٹ کی منظوری کے بعد مخصوص نشستوں کا فیصلہ کیا جائے۔
इलेक्शन कमीशन के फैसले से नशिस्तों से मुतालिक इबाहम खत्म हो जाएगा। जराए के मुताबिक पार्लिमानी रहनुमाओं ने भी स्पीकर कौमी असम्बली को खत तहरीर किया है, जिसमें खवातीन और गैर मुस्लिम अरकान असम्बली की नशिस्तों के हवाले से इलेक्शन कमीशन की तरफ से फैसला न किए जाने पर इजहार तशवीश किया गया है। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पर पाबंदी क्यों लगी? वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने वजह बता दी। कहा PTM ने पाकिस्तान का झंडा जलाया, बैरून मुल्क पाकिस्तानी सिफारत खानों पर हमले किए, इन्हें बैरून मुल्क से फंडिंग की जा रही थी। PTM का कालदम TTP से ताल्लुक साबित हुआ है। PTM के हमलों में अफगान बाशिंदे भी साथ देते थे जो कालदम TTP के हैं। सब चीज़ें साबित होने के बाद PTM पर पाबंदी लगाई गई। तहकीकात हो रही हैं कि PTM को फंड्स कहाँ से आ रहे हैं। किसी भी तंजीम को सबूतों की बुनियाद पर ही कालदम करार दिया जाता है। PTM को किसी भी तरह से ताउन फराहम करना अब ममनू है। इस्लामाबाद में एहतजाज की वजह से 190 अरब रुपए रोजाना का नुकसान। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं जो लोग हड़ताल या एहतजाज की कॉल देते हैं वो भी सोचें क्या नुकसान होते हैं। मुआशी इस्तेहकाम के लिए हमने बड़ी मेहनत की। हड़तालों और एहतजाज से मईशत पर मनफी असरात मुरतब होते हैं। पाकिस्तानी बहन भाई ऐसे किसी अमल का हिस्सा ना बने जिससे मुल्की मईशत को नुकसान पहुंचे। अवाम को मजीद रिलीफ के लिए IPP से बातचीत हो रही है। मुआशी इस्तेहकाम के समरात आना शुरू हो गए हैं। रुपए की कदर में बेहतरी और महंगाई कम हो रही है। आने वाले दिनों में महंगाई मजीद कम होगी। कांस्टेबल अब्दुल हमीद शाह के कत्ल का मुकदमा इस्लामाबाद के थाना नून में दर्ज कर लिया गया। बानी PTI, वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर, अपोजिशन लीडर उमर अयूब, बैरिस्टर सैफ, आजम स्वाति और आमिर मुगल समेत 500 नामालूम अफराद नामजद। मुकदमे में इक़दाम कत्ल, अगवा और दहशतगर्दी समेत 12 दफात शामिल की गई हैं। FIR के मुताबिक आमिर मुगल ने साथियों के साथ मिलकर अब्दुल हमीद को तशद्दुद का निशाना बनाया। गोलियां चलाते हुए कांस्टेबल को अगवा करके ले गए। मुल्जिमान अब्दुल हमीद को बेहोशी और जख्मी हालत में छोड़कर फरार हुए। इस्लामाबाद पुलिस ने PTI के एहतजाज में शरीक KP रेस्क्यू की 17 गाड़ियां तहवील में ले ली। जराए का कहना है रेस्क्यू की गाड़ियां वजीर आला के काफिले के साथ आई थीं। हलीमा खानम और उज़्मा खान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। साबिक वज़ीर आज़म की बहनों को 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश किया गया था। लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच ने PTI रहनुमा ज़रताज गुल की नजरबंदी खत्म कर दी। पेशावर हाई कोर्ट ने शिबली फराज और शानदाना गुलजार को 8 नवंबर तक राहदारी जमानत दे दी। इस्लामाबाद पुलिस ने बानी PTI, वजीर आला अली अमीन गंडापुर और आजम स्वाति के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया। बानी PTI के उकसाने पर अली अमीन ने सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल किया। आजम स्वाति ने मुजाहिरीन की माली मुआवनत की मुकदमे का मतन। हाई कोर्ट जजों के तबादले वजीर आजम करेंगे तो PIA स्टील मिल्स वाला हाल होगा। साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं शख्सी तब्दीलियां नहीं चलेंगी, अदलिया में तब्दीली लानी है तो लोअर कोर्ट में लाएं। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा आईनी तरामीम होती नजर नहीं आ रही। हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि नंबर पूरे हो जाएं मगर हो नहीं रहे। KP में सेनेट इलेक्शन नहीं हुए तो आईनी तरामीम कैसे की जा सकती हैं। इलेक्शन कमीशन पर इन्हिसार किया जा रहा है कि आईनी तरामीम के लिए मखसूस नशिस्तें दे। ऐसी सनतों की जरूरत है जो हमारे लोगों को खुशहाल करें। हुकूमत के साथ मिलकर मुआशी इस्तेहकाम के लिए कोशिश कर रहे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का वफाक हाय सनत और तिजारत के 12वें एक्सीलेंस अवार्ड्स की तकरीब से खिताब। कहा मुल्क में सस्ती तवानाई के हुसूल पर तवज्जो दी जा रही है। बिजली की कीमतों में कमी के लिए लाहेअमल बनाएंगे। पॉलिसी रेट में मजीद कमी के लिए हुकूमत के साथ मिलकर इक़दाम किए जाएंगे। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग तुर्किया की कंपनी की बोली तकनीकी तौर पर मंजूर। ज़राए का कहना है बेड्स जमा करवा दी गई हैं। तुर्किया की कंपनी ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट के लिए सबसे ज़्यादा बोली दी। 2 कंपनियों के नुमाइंदों के ताख़ीर से आने पर उन्हें तकनीकी तौर पर आउट कर दिया गया।
پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعاون اور معاہدوں پر دستخط کی تقریب۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کنگ سلمان ریلیف سینٹر کے منصوبے پاکستان کے عوام کے لیے اہمیت کے حامل ہیں۔ سعودی حکومت کی مسلسل مدد اور برادرانہ تعلقات پر شکر گزار ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب مشترکہ خوشحالی اور ترقی کے ویژن پر گامزن ہیں۔ پاکستان کو موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث مشکلات کا سامنا ہے۔ کراچی ایئرپورٹ کے قریب خودکش حملے کی تحقیقات۔ جیو فینسنگ کے بعد سندھ اور بلوچستان سے متعدد افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ کوئٹہ میں سول سوسائٹی کا کراچی میں چینی شہریوں پر حملے اور ترقی دشمن عناصر کے خلاف پریس کلب پر مظاہرہ۔ دہشت گردی کے واقعے کی مذمت۔ پاک چین دوستی زندہ باد کے نعرے۔ مظاہرین کا کہنا ہے دہشت گردی کا خاتمہ اور بلوچ نوجوان ترقی چاہتے ہیں۔ بلوچستان کے عوام دہشت گردی کو مسترد کرتے ہیں۔ بلوچستان میں اسکولوں کی حالت کو بہتر بنایا جائے گا۔ صوبے میں 30 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں، انہیں اسکول میں لانا ہمارا چیلنج ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا تقریب سے خطاب، کہا بلوچستان میں لڑکیوں کی تعلیم ہماری ذمہ داری ہے۔ جو بچے میٹرک میں ٹاپ کریں گے انہیں اسکالرشپ دی جائے گی۔ پنجاب میں اجتماعی شادیوں کے سب سے بڑے پروگرام کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس۔ دلہن کو ATM کارڈ کے ذریعے 1 لاکھ روپے سلامی دی جائے گی۔ فرنیچر، ملبوسات، ڈنر سیٹ سمیت 13 اشیاء گفٹ کی جائیں گی۔ پنجاب بھر میں عارضی کاشت کے لیے 1 لاکھ ایکڑ زمین کاشتکاروں کو الاٹ کرنے کی منظوری۔ مریم نواز لاہور کی گلیوں اور سڑکوں کی صفائی نہ ہونے پر ناراض، انتظامیہ کو 3 دن کی مہلت دے دی۔ کہا وزیر اعلیٰ جس سڑک سے گزرے اس کی مرمت اور صفائی ہو جاتی ہے، ایسا نہیں چلے گا۔ مرکزی شاہراہ پر کوئی گڑھا نظر نہیں آنا چاہیے۔ پولیو وائرس پنجے گاڑنے لگا، مزید 4 کیسز سامنے آ گئے۔ سندھ میں 3 اور خیبر پختونخوا میں 1 پولیو کیس کی تصدیق ہو گئی۔ رواں سال پولیو کیسز کی تعداد 32 ہو گئی۔ پولیو سے متاثرہ 2 بچوں کا تعلق جیکب آباد اور ایک کا ملیر سے ہے۔ ڈیرہ اسماعیل کے 22 ماہ کے بچے میں بھی پولیو وائرس پایا گیا۔ سندھ کے علاقے کاچو میں خناق سے 2 روز میں 4 بچے دم توڑ گئے۔ DHO کا کہنا ہے خناق میں مبتلا متعدد بچوں کو دادو سے کراچی ریفر کر دیا گیا۔ کراچی سے گرفتار را ایجنٹ کے دوران تفتیش اہم انکشافات۔ جہازوں اور آبدوز آنے جانے کی اطلاع بھارت پہنچاتا تھا۔ را ایجنٹ سلیم نے ARY نیوز سے گفتگو میں بتایا 1989 میں پہلی بار پاکستان آیا، منوڑا میں رہائش تھی، کئی بار بھارت جا چکا ہوں، بھارت میں ٹھکر صاحب سے ملتا تھا، وہ احکامات دیتے تھے۔ ملزم سلیم کو اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ نے منوڑا سے گرفتار کیا۔ SSP شعیب میمن نے کہا ملزم سے دستاویز اور پاسپورٹ ملے، عدالت نے ریمانڈ دے دیا۔ 8 اکتوبر 2005 کے قیامت خیز زلزلے کو 19 سال بیت گئے۔ مظفر آباد، باغ آزاد کشمیر اور راولا کوٹ میں دعائیہ تقریب، جاں بحق افراد کی یاد میں شمع روشن کی گئیں۔ میرپور آزاد کشمیر میں ریلی۔ 8 اکتوبر 2005 کو آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا میں 73,000 سے زائد افراد لقمہ اجل بنے۔ صدر آصف علی زرداری نے پیغام میں کہا زلزلے کے بعد قوم نے بے مثال استقامت اور اتحاد کا مظاہرہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہم نے ہمیشہ اپنے بہادر عوام کی مدد سے تمام آفات کا مقابلہ کیا ہے۔ اسرائیل کے غزہ اور لبنان میں حملے، غزہ میں 24 گھنٹے میں 77 فلسطینی شہید، جبالیہ پناہ گزین کیمپ اور اسکولوں پر بمباری میں 17 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ غزہ کے البریج کیمپ پر بھی فضائی حملے میں 12 فلسطینی شہید۔ خان یونس، دیر البلا اور شاتی کیمپ پر بمباری سے 14 فلسطینی شہید۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں بچوں سمیت 17 افراد شہید ہو گئے۔ پاکستان کا سلامتی کونسل میں اصلاحات کے ذریعے تاریخی ناانصافیوں کے خاتمے کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا اقوام متحدہ کا نظام اس کے چارٹر پر عمل سے ہی مضبوط ہو سکتا ہے۔ UN چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی اور جغرافیائی سیاسی کشیدگی اور تنازعات کا حل نہ ہونا بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں غیور کشمیریوں نے BJP کا غرور خاک میں ملا دیا، بھارتیہ جنتا پارٹی کو عبرتناک شکست۔
कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला के इंतखाबी इत्तेहाद ने मैदान मार लिया। हिंदुस्तान टाइम्स का दावा है उमर अब्दुल्ला मकबूजा कश्मीर के नए वजीर आला होंगे। रियासत हरियाणा में वोटों की गिनती जारी, बीजेपी 50 नशिस्तों के साथ आगे। मुल्तान टेस्ट के दूसरे दिन भी बल्लेबाजों का राज रहा। टीम पाकिस्तान पहली इनिंग्स में 556 रन बनाकर आउट। शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक के बाद सलमान अली आगा ने भी सेंचुरी जड़ दी। सऊद शकील 18 रन की कमी से सेंचुरी से महरूम रहे। कौमी टीम ने दूसरे दिन 4 विकेट पर 328 रन से स्कोर आगे बढ़ाया था। जवाब में इंग्लैंड के 1 विकेट पर 96 रन, 460 रन का खसारा बाकी। इंग्लिश कप्तान ओली पॉप 0 पर नसीम शाह का शिकार बने। ट्रोली 64 और रूट 32 रन के साथ क्रीज पर मौजूद हैं। मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। भारत चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचा तो मुकाबला लाहौर से दुबई मुंतकिल हो सकता है। बरतानवी अखबार का दावा, रिपोर्ट में कहा गया है भारत को पाकिस्तान में खेलने की इजाजत ना मिली तो आईसीसी मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर सकता है। भारत ने 2008 के बाद से पाकिस्तान का दौरा नहीं किया। मेगा इवेंट आइंदा बरस फरवरी मार्च में पाकिस्तान में शेड्यूल है। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल लाहौर में होगा। पीसीबी की बरतानवी अखबार के दावे की सख्ती से तरदीद। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप ए का हाई वोल्टेज मुकाबला। ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को जीत के लिए 149 रन का हदफ दे दिया। शारजा में बैट्समोनी ने 40 और एलेसा पेरी ने 30 रन की इनिंग्स खेली। कप्तान हेली 26 रन बनाने में कामयाब रही। एमिलिया कीर की 4 विकेटें, ब्रूक और रोजमेरी ने 2-2 विकेटें उड़ाईं। हदफ के ताक़ुब में कीवीज की बैटिंग जारी। तमाम मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। वर्सटाइल अदाकार मजहर अली अदालत के बाद इंतकाल कर गए। मजहर अली फेफड़ों और दिल के आर्जे में मुब्तला थे। वो कुछ अर्सा पहले अमेरिका से कराची आए थे। मजहर अली के मशहूर ड्रामों में हाला, उरूसा और अफशां शामिल हैं। और आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल पूरी आबोताब से जारी। बरतानवी थिएटर डायरेक्टर जोनाथन लेन का ड्रामा क्लू उर्दू जबान में पेश। शायकीन की भरपूर दिलचस्पी, फनकारों की आला कारकर्दगी को खूब सराहा।